باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. باب اس چیز کے ذکر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جانا سمندر میں یا سمندر کی طرف خضر علیہ السلام کی طرف. یہاں آپ تھوڑی سی ذرا اجنبیت آپ کو معلوم ہو رہی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، تمام انبیاء کے ساتھ یہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن سہولت کے لیے کیا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کلمہ، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ علیہ السلام، اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی جتنے بھی صلحاء اور علماء امت ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ. فی البحر سمندر کی طرف، الی الخضر ہم اس کو خضر بولتے ہیں لیکن اصل میں یہ خضر ہے. وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی سورۃ الکہف میں یہ آیت ہے، هل اتبعک کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، الا اس شرط پر، ان تعلمنی کہ آپ سکھائیں گے مجھ کو، مما اس میں سے جو علمتا آپ سکھائے گئے، رشدا بھلائی کی باتیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچتے ہیں، خضر علیہ السلام کے پاس، یا میں اب اردو میں خضر ہی بولوں گی کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات. خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر یہ نہیں کہتے اچھا وہ ذرا جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ مجھے بتا دیں، ایک ادب اور سلیقے اور تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں هل اتبعک، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ مجھے ساتھ لے جاتے ہیں، کیا آپ مجھے اپنی پیروی کرنے دیں گے، اور میں یہ اس لیے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، الا ان تعلمنی کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں. کیا سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے، مما علمت رشدا جو بھلائی اور جو خیر آپ کو ملی وہ آپ مجھے دے سکے. اب اس میں حدیث ہے جس سے پورا قصہ خوب واضح ہو جائے گا، میں ساتھ ساتھ ہی وضاحت کروں گی کیونکہ لمبی حدیث ہے، پھر دوبارہ وقت زیادہ لگتا ہے. حدثني محمد بن غرير محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب حدث ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان میں یعنی عبداللہ بن عباس میں اور حر بن قیس بن حصن میں جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی. تمارا کس کے بارے میں بحث ہوئی، فی صاحب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی خضر علیہ السلام کے بارے میں آپس میں کچھ بحث ہو گئی. فقال ابن عباس نے کہا، ہوا خضر کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ خضر علیہ السلام تھے. فمر بہما ابی بن کعب، تو ان دونوں کی اب آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ اتنے میں ابی بن کعب پاس سے گزرے. فدعاہ ابن عباس نے ان کو بلایا اپنے پاس. ابن عباس مفسر قرآن ہیں تو قرآن پاک کے بہت سے مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں. ان کے خیال میں یہ صاحب موسیٰ خضر ہیں، جبکہ حر بن قیس نہیں اس کو مان رہے تھے. ابن عباس کیا کرتے ہیں، بلاتے ہیں ابی بن کعب کو اپنی دلیل کے ثبوت کے لیے. فقال انی تماریت انا وصاحبی ھذا، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میرا یہ ساتھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، فی صاحب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، الذی وہ جس سے سأل موسیٰ پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، السبیل راستہ، الی لقیہ اس کی ملاقات کا. یعنی موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے کس کے پاس گئے تھے. هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذکر سنا اس کی حالت کے بارے میں، کس کی حالت کے بارے میں، اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام کے استاد یا صاحب کے بارے میں. قال نعم، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سنا. یہ کون کہتے ہیں، ابی بن کعب. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، اس دوران کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرداروں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اہل علم کے درمیان، ملأ بڑے لوگوں کو کہتے ہیں. تو جاءہ رجل، ایک شخص باہر سے آیا، فقالا کہنے لگا، هل تعلم، اے موسیٰ کیا تم جانتے ہو، احدن کسی شخص کو، عالم من کا جو تم سے بھی بڑا عالم ہو. قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا نہیں میں نہیں جانتا. کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی اور اپنے سے بڑے عالم کو نہیں جانتا. فأوحى اللہ، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی. کیا تھی وحی، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، بلا عبدنا خضر، نہیں ہمارا بندہ خضر جو ہے وہ تم سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو اپنے بارے میں قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہو گیا. کیوں؟ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ
علیم کہ ہر صاحب علم سے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. فسأل موسیٰ السبیل الیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا راستے کا طرف اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں کیسے جاؤں اس کے پاس. سأل موسیٰ، کس سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ سے. کس چیز کا سوال کیا؟ السبیل، راستے کا، کہ اللہ مجھے راستہ دکھا، الیہ طرف اس کے، یعنی خضر علیہ السلام کے طرف جانے کا مجھے راستہ بتا، طریقہ بتا کہ میں ان کو مل سکوں تاکہ ان سے علم حاصل کر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں اصل علماء، کہ جب ان کو علم کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر تکبر میں نہیں مبتلا ہوتے. یہ نہیں کہتے کہ ہم تو جانتے ہیں. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو کہیں آؤ فلاں چیز سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو کہتے نہیں ہم کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا، ہم نے پڑھ رکھا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں تو ان کی خیر اور ان کی عظمت دیکھیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے کسی طرح وہاں پہنچا دے کہ میں ان سے سیکھ لوں جا کے. یہ شوق ہے. فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو ایک نشانی مقرر کر دیا، ایک مچھلی مقرر کر دی ان کے لیے نشانی کے طور پر. وقیل لہ، اور آپ کو کہا گیا اذا فقدت الحوت، جب تم کھو دو اپنی مچھلی، یعنی جب مچھلی تم سے کھو جائے، فرجع، تو لوٹ جانا. یعنی کہاں لوٹ جانا؟ مچھلی کے نشان پہ. فإنک ستلقاہ، تو بے شک تو ان کو پالے گا. کس کو پالے گا؟ خضر علیہ السلام کو. وکان یتبع، اور تھے وہ پیروی کر رہے، اثر الحوت، مچھلی کے نشان کی، فی البحر، سمندر میں. یہ سورۃ کہف میں قرآن پاک میں قصہ آتا ہے. فقال لموسیٰ فتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے غلام نے کہا جن کا نام تھا یوشع، یعنی جو ان کے خادم تھے، ارأیت، کیا تم نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم نے پناہ لی تھی اس چٹان کی طرف، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کا ذکر کرنا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، وما، اور نہیں، انسا، بھلوایا، نی، مجھ کو، ہو، اس مچھلی کو، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں یاد رکھوں اس کو. قال ذالک، فرمایا کہ یہ بات ہے، ما کننا نبغی، جو ہم چاہتے تھے. فرتدا، تو دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانات قدم پر، قصصاً، آثار قدم تلاش کرتے ہوئے. فوجدا، پس دونوں نے پا لیا، خضراً، خضر علیہ السلام کو. فکان من شأنہما، تو تھا ان دونوں کی حالت، الذی قص اللہ عز وجل فی کتابہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے. یعنی یہ خضر علیہ السلام ہی تھے جو ان کے درمیان بحث ہو رہی تھی. حضرت ابن عباس اور ان کے جو ساتھی تھے حر بن قیس کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، تو اس پر تیسرے شخص کو کیا بنایا گیا؟ گواہ بنایا گیا یا عادل بنایا گیا، اور وہ تھے ابی ابن کعب. تو ابی ابن کعب نے پورا قصہ جو ہے وہاں پر بیان کر دیا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کئی ایک باتیں پتہ چلتی. یہ قصہ آگے بھی آئے گا، اس لیے اس پہ تھوڑی سی مزید وضاحت ہوگی.